جو باتیں ہم لوگ بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں تو اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو حقیقت نہیں ہیں، جن کو لوگوں نے حقیقت مان لیا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جب یہ ہوگا وہ دن قیامت کا ہوگا۔ تو یہ اتنا خوفناک معاملہ ہے۔ فإذا جاءت الصاخہ، چنگھاڑ، چیخنے والی یعنی ایسا ہنگامہ، نیکسٹ جیسے ہی صبح ہوگی پھر وہ آگ جو ہے ان کے پیچھے لگ جائے گی، پھر وہ سارے کے سارے دنیا کے لوگوں کو کہاں لے کے جائے گی؟ فلسطین کی سرزمین پر جہاں قیامت آنے والی ہے۔ جب وہ وقت آئے گا کہ اب قیامت آ چکی ہے، مطلب سور پھونک دیا گیا ہے، اس وقت مطلب کون کون سے واقعات پیش آئیں گے؟ یعنی ایسے مست لوگ ہوں گے کہ کسی کو کچھ نہیں خبر کیا ہوا، ایک دم اچانک فإذا جاءت الصاخہ، ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، پورا ہنگامہ ہوگا بالکل۔ اب جو آپ نے کہا کہ وہ سورج بالکل گویا کہ سر پہ ہے، ایسی گرمی کی لوگ پسینے سے سرابور ہیں، پسینہ اتنا ہے کسی کا پسینہ گردن تک۔ انا اول من یقرع باب الجنہ، میں پہلا شخص ہوں گا جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا لوگ کر۔ تم جس کی بھی اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے سارے کے سارے جہنم کے ایندھن بنو۔ ایمان والے بچیں گے۔ ایک روایت ہے اس سے ایمان والے بچیں گے، پھر اللہ پوچھیں گے تم لوگ کیوں ہو یہاں؟ السلام علیکم ناظرین، آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل ضیاء علم کی ایک اور نئی ویڈیو میں۔ ناظرین، جو سلسلہ ہمارا عقائد سیریز کا چل رہا تھا، آج اس کی ایک یہ نئی کڑی ہے، اور اس میں انشاءاللہ ہم آخرت کے تعلق سے بات کریں گے۔ ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہمیں ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، ہماری بھی موت آئے گی، اور اس موت کے بعد اللہ پھر سے ہمیں زندہ فرمائے گا، اور پھر اس وقت کے جو احوال جو لوگوں پر پیش آئیں گے ان کے اعمال کے تعلق سے، اور جو حساب و کتاب کا سلسلہ ہوگا، اور تمام چیزیں جو ہم جانتے ہوئے آ رہے ہیں، آج انشاءاللہ اسی کے تعلق سے ہم بات کریں گے۔ اور آج اس عنوان پر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے میں نے مدعو کیا ہے ہمارے دل کے بہت ہی عزیز حضرت مولانا شعیب احمد قاسمی صاحب کو۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی حضرت، بہت دن بعد آپ کی واپسی ہوئی ہے۔ جی ہاں جی ماشاء اللہ، خوشی ہوئی کہ آپ ماشاء اللہ کر رہے ہیں آپ لوگ کام اس پہ، اور علماء کرام آتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اللہ جاری ساری رکھے، اللہ خوب برکت دے آپ کے کام میں انشاءاللہ۔ مولانا، جیسے کہ قیامت کی اگر میں بات کروں، کیونکہ انسانیت کی ختم، یا جب سے یہ دنیا بنی ہے تو دنیا کا جو اختتام ہوگا، دنیا جو ختم ہوگی، بالکل ذرہ ذرہ بھی باقی نہیں رہے گا، وہ قیامت کا دن اللہ نے رکھا ہے۔ قیامت کے تعلق سے حضرت جو باتیں ہم لوگ بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں تو اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو حقیقت نہیں ہیں، جن کو لوگوں نے حقیقت مان لیا ہے۔ تو میں چاہوں گا آپ قیامت کے تعلق سے بتائیں کہ یہ قیامت کیا ہے، اور قیامت کے کیا کوئی الگ الگ نام بھی ہیں، اس کی علامتیں کہاں ہیں، اور اس کی علامتیں کیا ہیں، اور قیامت کب آئے گی؟ جی الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بہت اہم ٹاپک ہے یہ جو آپ نے آج جس موضوع پہ ہم لوگ گفتگو کریں گے یہاں، بہت ہی اہم ہے، اس لیے کہ غیب پر ایمان، اب ظاہر قیامت پر ایمان کا مطلب غیب پر ایمان، قیامت تو ہمارے سامنے ہے نہیں، ہم نے دیکھا نہیں ہے، اور غیب پر ایمان یہ اصل ہے۔ قرآن پاک کی آیت میں آپ دیکھیں جہاں ایمان والوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، بالکل پہلے ہی پارے کی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ترجمہ اس کا آپ سب لوگ جانتے ہیں، آپ جانتے ہوں گے، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اب ظاہر متقی کون ہے؟ وہ جو کامیاب ہے وہ متقی ہیں۔ اللہ نے متقیوں کی پہلی صفت بیان کی ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یہ بالکل پہلی صفت ہے۔ نماز کا مرتبہ پھر ہے ویقیمون الصلاۃ۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں تو قیامت کا جو موضوع ہے بہت اہم ہے کہ ساری چیزیں غیب کی ہیں اس میں، سب فل، چونکہ ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا کیا ہے، لیکن قرآن پاک میں اتنی بار اس کا ذکر، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کہ عقیدے کے اعتبار سے اس کا منکر تو کافر ہوگا، کوئی قرآن پہ ایمان لائے، اللہ کے رسول کو بھی مانے، شریعت کے تمام احکامات پر عمل کرے، لیکن اگر وہ یہ سوچے کہ نہیں مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، قیامت وغیرہ نہیں ہے، تو کافر ہو جائے گا، عقیدے کے اعتبار سے یہ سب جانتے ہیں۔ اب دیکھیے قیامت کا جو نام ہے، سب سے پہلے تو آپ نے نام ہی لیا قیامت، اس کے علاوہ ایک بڑا اہم نام ہے الساعہ،
اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں آتا ہے. جی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا, قیامت کب آئے گی. تو قیامت آپ ہم یہ سمجھیں کہ جب یہ دنیا کی زندگی, جو دنیاوی زندگی جب ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد آخرت کی زندگی جب شروع ہوگی, تو جو پہلا دن ہوگا وہ قیامت کا دن ہے, جب سب کچھ فنا ہو جائے گا, یعنی کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. جی. اس کائنات میں جو بھی ہے سب ختم ہو جائے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جب یہ ہوگا وہ دن قیامت کا ہوگا. یعنی اگر آپ قیامت کو ڈیفائن کریں تو اس طرح ایسا دن جو اس دنیاوی زندگی کے خاتمے کے بعد شروع ہوگا, جو پہلا دن ہوگا جب سب کچھ ختم ہو جائے گا, اس دن کو قیامت کہتے ہیں. اب نام اگر دیکھیں گے تو بہت سارے نام ہیں قیامت کے. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے 80 کے قریب نام بتائے ہیں, جس میں سے بنیادی اگر ہم نام دیکھیں تو خود قیامت ایک نام ہے, ساعہ ایک نام ہے, ایک نام قرآن پاک میں جو اللہ نے تغابن ایک نام ہے. اچھا, ہر نام کا الگ الگ جو معنی ہے وہ بڑا اہم ہے. یعنی وہ جو معنی ہے وہ یہ بتاتا ہے, یعنی ریفلیکٹ کرتا ہے کہ وہ کیا ہونے والا ہے اس دن. ہر لفظ میں کچھ نہ کچھ ہے. تغابن, تغابن. اب تغابن کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو حسرت دلانا. یعنی قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ جب ایمان والے جنت میں جائیں گے تو غیر ایمان والے مشرکین یا فساق و فجار وہ جب دیکھیں گے کہ ایمان والوں کا فیصلہ جنت کے لیے ہو گیا تو انہیں حسرت ہوگی, اس لیے اس دن کا نام تغابن ہے. اچھا. دیکھیں, اور خود یوم الحسرہ بھی اس کا نام ہے. اچھا. وانذرہم یوم الحسرہ اس قضی الامر, جو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حسرت کے دن سے ڈرائیے. حسرت کے دن کیا ہے, وہ بھی دیکھیے وہی حسرت. حسرت اس اعتبار سے, دو اعتبار سے حسرت. کفار مشرکین کو تو حسرت ہوگی کہ کاش کہ ہم ایمان لاتے. جو حسرت کا دن ہر شخص کے لیے ہے, قیامت کے لیے ہر شخص کے لیے. ایک ایمان والا نیک اور صالح ہے, وہ اپنے اس مومنٹ پر یا اس سیکنڈ پر افسوس کرے گا, حسرت کرے گا جو اس نے اس دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دیا. تو اگر ہم اتنا ذکر اور کر لیتے تو اللہ کے مقام اور بڑھ جاتا, تو اس اعتبار سے اس کو حسرت ہوگی. تو وانذرہم یوم الحسرہ ایک نام اس کا حسرت ہو گیا. ایسے اس کا نام ایک طلاق بھی ہے, لیکن تا سے طلاق ہے, طا سے نہیں ہے نا. طلاق اس کا مطلب ہے ملاقات کا دن, ایک دوسرے سے ملاقات. ایک نام میں آپ دیکھیں گے ساخہ. ساخہ یہ بھی بہت یعنی ڈراؤنا, آپ دیکھا جائے تو ڈراؤنی چیزیں ہیں یہ. یعنی انسان اگر غور کرے تو دیکھیے ہنسی مذاق ایک اللہ کا موضوع ہے, یہ کہ اگر واقعی سیریسلی سے ہمارے اکابر انبیاء کرام جب اس قیامت کے موضوع پر سوچتے تھے یا بیان کرتے تھے تو یہ اتنا خوفناک معاملہ ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, چنگھاڑ, چیخنے والی, یعنی چیخنے والی, یعنی ایسا ہنگامہ. ایسے آپ دیکھیں گے القاریہ, جو دلوں کو کھٹکھٹا دے, یہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ہے. ایسے آپ دیکھیں گے قیامت کے نام الحاقہ, یہ جو صحیح واقع ہونے والے, بالکل ایگزیکٹ. ایسے آپ دیکھیں گے یوم الوعید بھی قرآن پاک کا نام. وعید جو جس بات کی دھمکی دی جا رہی ہے وہ دن ہوگا, وہ بھی. یوم الدین ہے, بدلے کا دن. الیوم الموعود بھی ہے, یعنی وہ دن جس کا پرومس ڈے, آپ جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا. تو قرآن پاک میں دیکھیں گے بہت سارے قیامت کے نام ہیں. میں بتایا کہ آلموسٹ 80 سے زیادہ ہیں, لیکن کچھ نام ہیں جو میں نے آپ کے سامنے, اور ہر نام کے پیچھے اگر آپ غور کریں گے تو وہ جو قیامت کے دن کیفیات ہے, صورتحال, وہ اس کو ضرور وہ بتاتا ہے. تو یہ اس کے نام کے تعلق سے آپ نے کہا کہ قیامت کے بہت سارے نام ہیں. اب ہم تھوڑا سا اگر آگے بڑھیں, قیامت بالکل قریب ہے اگر اس بارے میں, اور بہت دنوں سے قریب ہے. اب یہ کہ قریب ہونا دور ہونا ایک انڈیویجول شخص کی زندگی کے لیے تو لگتا ہے کہ بہت دور ہے. جیسے اگر ہم ایک شخص کی بات کریں تو 60-70 سال ایک لمبا عرصہ لگتا ہے نا, لیکن اگر آپ قوم کی بات کریں ایز اے قوم کی, اتنی بڑی بڑی قومیں گزر گئیں تو ہزاروں سال کی ہسٹری آپ ایسے پڑھ لیں گے, ایک دن میں پڑھ لیں گے, ہزاروں سال کی ہسٹری پڑھ لیں گے. تو قوم کی زندگی میں تو وہ کوئی ویلیو نہیں ہے, لیکن فرد کی زندگی میں بہت بڑی مدت دکھتی ہے. تو قیامت قریب ہے, چونکہ خود قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم, بہت مشہور 17 پارے کی پہلی آیت. اللہ نے ایک دم قریب قیامت آ گئی لوگوں کے لیے, حساب و کتاب. اور وہ بہت مشہور ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر, یہاں بھی دیکھیے قیامت قریب آ گئی. قرآن پاک ایک اور آیت میں آپ دیکھیں اللہ نے فرمایا یہ لوگ اسے دور سمجھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, وَنَرَاهُ قَرِيبًا, اللہ فرماتے ہیں
یہ دور دیکھ رہے ہیں اور ہم اسے بالکل قریب سمجھ رہے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ نے فرمایا کہ بعثت انا والساعہ کہاتین. اللہ فرمایا مجھے اور قیامت کو ایسے بھیجا گیا ہے. اور آپ نے اشارہ بھی کیا یہ جو اس انگلی سے دونوں انگلی سے, یعنی جیسے اس دو انگلی کے درمیان میں کچھ نہیں ہے, ایسے ہی میرے اور قیامت کے درمیان میں کچھ نہیں. تو یہ قرب قیامت ہے. ہاں اب قیامت کی علامات اشراط الساعہ اسے کہتے ہیں یا علامات الساعہ, یا ہم اگر اردو زبان میں دیکھیں تو قیامت کی نشانیاں آپ اس کا نام اس کو کہہ سکتے ہیں. تو اس کی بہت ساری نشانیاں ہیں. تو علماء نے اس کی تقسیم کی ہے. کچھ نشانیاں بڑی ہیں اور کچھ نشانیاں چھوٹی ہیں. چھوٹی علامات, بڑی علامات یا بڑی نشانیاں, چھوٹی صغرا اور کبرا. تو جو چھوٹی چھوٹی بہت ساری نشانیاں ہیں, جس میں بہت ساری ہیں, آپ بہت ساری, اس میں آپ کو چند بتا رہا ہوں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا یہ بھی ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے چلے جانا یہ بھی ہے. آپ کو بتائیں ایسے ہی ایک تعاون آیا تھا, تعاون امواس جو فلسطین کے شہر میں آیا تھا, اس کا پریڈکشن کیا گیا تھا, وہ بھی ہوا, وہ قیامت کی علامات میں سے. ایسے دیکھیں قیامت کی علامات میں سے زنا کا بڑھ جانا, انتشار الزنا بہت زیادہ, جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج دنیا میں عام ہو رہا ہے. ایسے دیکھیں گے علم کا اٹھ جانا اور جہل کا بڑھنا. اور علامات میں اگر آپ جائیں تو میوزیکل انسٹرومنٹ کا بہت زیادہ ہو جانا, ظہور المعازف جسے کہتے ہیں. معازف میوزیکل انسٹرومنٹ, جتنے بھی گانے بجانے کے آلات ہیں, گٹار وغیرہ, اس کی کتنی کثرت ہو گئی. تو یہ چھوٹی چھوٹی بہت ساری علامات ہیں. جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کا ظہور ہونا, جو عام طور سے ہوتا رہتا ہے, اور اب ہسٹری میں دیکھا جائے تو کافی ہوا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں. ایک اور نشانی جو آپ کو نظر آئے گی, لمبی لمبی عمارتیں بنانے میں کمپٹیشن, یہ بھی ایک نشانی ہے. اب میں اس حدیث میں نہیں جاؤں گا, نہ پھر وہ لمبی بات ہو جائے گی, کافی چیزیں ہمیں کور کرنا ہے اس میں. تو یہ نشانیاں ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں. اچھا میں ایک بہت اہم نقطے کی طرف آپ کو اشارہ کر لوں, جو عام طور سے لوگ کنفیوز رہتے ہیں. دماغوں میں کیا ہوتا ہے کہ قیامت کی نشانیاں مطلب سب غلط, مطلب جو بھی نشانیاں ہیں یعنی وہ جو ہونے والا ہے وہ جائز نہیں ہے, یعنی یہ دماغ میں رہتا ہے نا کہ وہ ایک خوفناک بات ہے جو ہونے والا ہے. جو بھی نشانیاں ہیں جیسے کہ میوزیکل انسٹرومنٹ کا ظاہر ہو جانا, ٹھیک ہے, یہ تو خراب ہے, یہ تو جائز نہیں ہے, ٹھیک. زنا یہ بھی غلط, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ قیامت کی جو بھی علامتیں ہیں وہ سب خراب ہیں. ایسے ہاں سب ایسا نہیں ہے, یہ دماغ میں رکھنا چاہیے. یعنی ایک سیکوینس ہے ایونٹس کا, وہ قیامت سے پہلے ہوگا. وہ ایونٹ غلط بھی ہو سکتا ہے, صحیح بھی ہو سکتا ہے, جائز بھی ہو سکتا ہے, ناجائز بھی ہو سکتا ہے. اب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت, ایسے ہی آپ دیکھیں لمبی عمارتوں کا بنانا, تو یہ شریعت تو کہتی ہے کہ جائز ہے. بھائی مکے میں اگر آپ جائیں, مکے میں ایسے مدینے میں پہاڑوں کو توڑ کر جو مکے میں عمارتیں اونچی بلڈنگ بنا رہے ہیں, اگر آج اس کو نہ بنائیں, اگر ویسے ہی چھوڑ دیا جیسے پہلے تھا, تو کیسے کور کر پائیں گے اتنے حجاج کو؟ ضرورت ہے نا وقت کی. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ قیامت کی ہر نشانی ناجائز ہو, یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. جیسے کہ اس میں ایک اور ہوتا ہے, میں اس لیے آپ سے بتا رہا ہوں کہ بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں یہ مسجدوں کو اتنا اچھا سجا رہے سنوار رہے ہیں, یہ بیکار کی بات ہے. مسجدوں کو اچھا رکھنا ہی چاہیے. بھائی اس زمانے میں گھر بھی ویسے ہی تھے. آج آپ گھر میں تو ہم اچھا بنا رہے ہیں, سارے پیسے خرچ کر رہے ہیں, اور مسجدیں اگر تھوڑی سجائی جا رہی ہیں یا اچھی قالین آ رہی ہے یا ایئر کنڈیشن مصلیوں کی آسانی کے لیے, تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو نمازی ہے. نہیں بھائی, نمازی ہونا ہو ایک دوسرا ایشو ہے, اس کے لیے الگ محنت ہے, اور وہ اللہ کا گھر ہے نا. کہیں نہ قیامت کے قریب یہ ہوگا کہ مسجدیں اچھی ہوں گی, وہ ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خراب ہوگا, تو ایسا مطلب یہ نہیں ہے نا کہ وہ خراب ہوگا. تو یہ بات ذہن میں میرے خیال سے سامعین رکھیں اس کو, کہ ہر چیز وہ ناجائز نہیں ہے. یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں. بڑی نشانیوں میں اگر دیکھا جائے تو 10 بڑی نشانیاں جو علماء کرام نے کاؤنٹ کیا ہے, جس میں سے دجال کا آنا یہ بڑی نشانیوں میں سے ہے. ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا, یہ بھی اس میں ایک بڑی نشانی ہے. یاجوج ماجوج کا آنا ایک بڑی نشانی ہے. اور یہ دنیا کے مختلف 3 ایریوں میں زمین دھس جائے گی. ہاں, ایک ایسٹ میں مشرق میں, دوسرا مغرب میں ویسٹ میں, لیکن وہ جگہ کیا ہوگی یہ کوئی فکس نہیں. یہ اور ایک جزیرۃ العرب میں یہ زمین کا دھس جانا. بلکہ میں نے پڑھا نہیں, میں پہلے جو میں پڑھا ہوں وہ میں آپ کو بتاؤں گا, پڑھا ہوں. باقی جو ہم نے علماء سے سنا ہے, عرب علماء سے سنا, کہ باقاعدہ شہر رہے گا وہ راتوں رات غائب ہو جائے گا. اچھا. ہاں, زمین کا دھس جائے گا, پتہ ہی نہیں چلے گا شہر بھی تھا, اور اسی کا چرچا ہوگا وہ
وہ کہہ سکتے ہیں ٹاک آف دا ٹاؤن ہوگا نیکسٹ ڈے کہ ایسا ہوا کہ فلاں جگہ ایسٹ میں پوری زمین دھس گئی, پورا شہر ہی ختم ہو گیا. تو یہ 3 اگر کاؤنٹ کریں 3 3 6 ایسے ہو جائے. اور پھر قیامت کی بڑی نشانیوں میں اگر ہم اور آگے بڑھتے ہیں تو مغرب سے سورج کا طلوع ہونا, مشرق کے بجائے مغرب سے سورج طلوع ہوگا. یہ بڑی نشانیوں میں ہے. اب اس نشانی کے بارے میں ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ نشانی جب ظاہر ہوگی تو اب فرشتے اپنی کتاب اور قلم رکھ دیں گے کنارے. اب کوئی عمل کسی کا معتبر نہیں ہوگا. مطلب اس نشانی کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی کافر ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان قبول نہیں, ٹھیک ہے. اور ایمان والا اگر عمل پہ نہیں تھا, اب اس نشانی کو دیکھ کے عمل پہ آتا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. توبہ کیا دروازہ سب بند. یہ ایسی نشانی ہے کہ بس اس کے بعد سب کچھ بند ہو جائے گا. بہت واضح طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا ہے. اور آپ آج جو سائنس کا دور اس اعتبار سے دیکھیں گے تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جب ایسا ہوگا تو لوگ کہیں گے کچھ سائنٹیفک فنامنا ہے نا, اس اینڈ دیٹ ہوتا ہے. یہ کچھ اب تو سائنس اتنی تعویل کی جاتی ہے ہر چیزوں کی, تو دنیا ایسی مست رہے گی, ایڈوانس ٹیکنالوجی ہوگی کہ ایسا سب لوگ اتنا مشغول ہوں گے تو کوئی خاص کوئی توجہ نہیں. باقی جو ایمان والے ہوں گے تو دیکھیں گے. تو یہ بڑی خوفناک بات ہے کہ وہ ایسی نشانی, بس اس کے بعد خون کے آنسو بھی کوئی روتا ہے تو اس آنسو کا اللہ کے ہاں کوئی اعتبار نہیں, کیونکہ وہ سب سے بڑی نشانی ظاہر ہوگی. اب اس کے بعد اب جب وہ ہوگا تو کچھ دنوں تک روایت میں دیکھیے 3 دن وہ رہے گا. 3 دن ایسا ہوگا کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب کی طرف پھر ویسے ہی دوبارہ نکلنے لگے گا. تو گویا کہ ایک عام بات ہو جائے گی نا, پھر وہی معاملہ ہو جائے گا دنیا, پھر اسی سب لوگ اسی مست ہو جائیں گے. پھر ایک بڑی نشانی ایک دابہ کے شکل میں نکلے گی, یہ اس کے بعد ہوگا. دابہ کہتے ہیں ایک جانور, بہت بڑا جانور ہوگا, اللہ ہی پتہ جانے کیا ہوگا, اور وہ باقاعدہ لوگوں سے بات کرے گا. اچھا ہاں, وہ جو دابہ یہ ایک بڑی نشانی ہوگی. وہ مر بھی جائے گا کچھ دن کے بعد, تو مر جائے گا. پھر ایک آخری نشانی جو ہوگی وہ ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو گویا کہ لوگ بھاگیں گے اور وہ ان کو دوڑائے گی. ساری دنیا سے لوگ جو ہے وہ عجیب و غریب معاملہ ہوگا. وہ لوگ جائیں گے, آگے بھاگیں گے, رات میں آگ رک جائے گی. ہاں, اور لوگ دن میں آرام کریں گے, پوری رات آرام کر رہے ہیں. نیکسٹ جیسے ہی صبح ہوگی پھر وہ آگ جو ہے ان کے پیچھے لگ جائے گی. پھر وہ سارے کے سارے دنیا کے لوگوں کو کہاں لے کے جائے گی؟ فلسطین کی سرزمین پر, جہاں قیامت آنے والی ہے. یہ بڑی بڑی نشانیاں جو آپ کے سامنے میں نے بتائی, بڑی بڑی نشانیاں. باقی چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں. دیکھا جائے تو بڑی نشانیوں میں کسی کا ظہور ابھی تک نہیں ہوا. چھوٹی نشانیاں اگر غور کریں گے تو بہت بڑی تعداد میں وہ ہو گیا. اور اب سائنس, مجھے تو ایسا لگتا ہے سائنس نے جتنی ترقی کی ہے اور کر رہا ہے, یہ سب اس کا یعنی ایک پریفیس آپ کہہ سکتے ہیں جو ہونے والا ہے. آج یہ ٹیکنالوجی اتنی ہائی ہو گئی ہے کہ لوگ, اب دیکھیں نا آج کے زمانے میں کیسے ہر انسان مشغول ہے. پوری رات لوگ موبائل لے کے بیٹھے رہتے ہیں, پورا یعنی کوئی کسی کو کوئی توجہ نہیں. تو ایسا انسان مشغول رہے گا کہ ایک دم اچانک جو ہے پھر وہ قیامت کا معاملہ ہے گا. تو یہ آپ نے نشانیوں کے تعلق سے پوچھا, تو یہ میں نے مولانا میرا دوسرا سوال آپ سے اس تعلق سے تھا کہ ایک ہوتا آپ نے بتایا کہ قیامت سے پہلے کیا کیا منظر ہوں گے, کس طرح کی علامتیں ظاہر ہوں گی. جب وہ وقت آئے گا کہ اب قیامت آ چکی ہے, مطلب سور پھونک دیا گیا ہے, اس وقت مطلب کون کون سے واقعات پیش آئیں گے اور کس طرح سے مطلب ترتیب میں ساری چیزیں کون کون سے واقعات آئیں گے, اس کے حساب سے اگر تھوڑا آپ ہمیں بتائیں. ہاں, اب دیکھیے اگر آپ سیکوینس دیکھیں گے, وہ ترتیب دیکھیں تو جو میں نے قیامت کی نشانیاں بتائی, جو آخری جو نشانی, پھر جب قیامت آئے پھر گویا کہ پھر ایک ایسا زمانہ ہوگا, ماحول ہوگا کہ ہر انسان مشغول ہو, ایک دم سب 100% اپنے اپنے کاموں میں, کیونکہ قیامت اچانک آئے گی, نہیں کہ پہلے سے کچھ وہ ہوگا. یہ تو نشانیاں ہیں, اور میں نے بتایا آپ کو کہ یہ نشانیاں تو ہوں گے. پھر اس کو لوگ ایک عام چیز سمجھ کے, آج کے زمانے میں ہوتا ہے بھائی کورونا ایک بیماری آئی, ایک عام چیز سمجھ کے بات لوگ ختم ہو گئی. ایسی کوئی بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں, تو وہ بھی ایک عام بات ہوگی کہ بھائی سب لوگ اپنے اپنے مست ہوگا. اور پھر کیا ہوگا کہ ایمان والے آہستہ آہستہ کم ہوتے جائیں گے. نہیں کہ ایمان والے تو رہیں, کم ہو جائیں گے. ایک ایسا وقت آئے گا پھر کہ 100% ایمان والے اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے. ایک ہوا چلے گی, قیامت سے پہلے ایک ہوا چلے گی, بہت اچھی ہوا چلے گی, بریز جو ہوتی ہے. اس ہوا کے نتیجے میں دنیا میں جتنے بھی ایمان والے ہیں وہ سب کا انتقال ہو جائے گا, کوئی نہیں بچے گا. اور اب اس کے بعد اس سرزمین پر صرف بدترین لوگ بچیں گے, جو بدترین ہوں گے. یعنی اللہ رسول کی حدیث ہے کہ وہ بدترین لوگوں پر قیامت آئے گی. جو اس جب سے دنیا بنی ہے, جب سے انسان پیدا ہوئے ہیں, وہ سب سے خراب جو اللہ کی انسان مخلوق ہے وہ اس وقت وہی ہوگی.
یعنی اب تو آپ تصور کریں تو تھوڑا خوف بھی ہوتا ہے کہ اللہ بہتر جانے کیا ہوگا، اللہ کے دین سے کس قدر دوری اور بغض. اس لیے وہ ایک بہت مشہور حدیث ہے، جس میں صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ قیامت مخلوق میں جو بدترین لوگ ہیں ان پر قائم ہوگی. اور مسلم میں ہی ایک دوسری روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ. مشہور آپ نے سنا بھی ہوگا یہ حدیث، کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین میں اللہ اللہ کہنے والا ایک شخص بھی باقی نہ رہے. جب کوئی نہیں رہے گا پورے، یعنی اللہ کا نام لینے والا نہیں، کوئی مسلمان باقی نہیں رہے. گویا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، ایک بڑے عجیب ہمارے صوفیاء کرام بزرگان دین کا نقطہ بڑا اہم ہوتا ہے. ہم نے کہیں سنا، کسی عالم سے مجھے یاد نہیں کہاں کب سنا، کہ اللہ کا ذکر اس کائنات کی زندگی ہے، روح ہے. صحیح بات. اللہ کا ذکر ہے، ہر چیز کی روح ہوتی ہے نا، روح نکل گئی دنیا. تو یہ جو دنیا ہے، یہ پوری دنیا ہے، اس کی روح اللہ کا ذکر ہے. اور جب وہ روح ختم نکل گئی، وہ ذکر ختم ہو گیا تو دنیا ختم ہو جائے. ماشاءاللہ، مطلب اب دیکھیں کتنا پیاری بات ہے. اللہ کا ذکر کتنا اہم ہے، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اسی لیے میں درمیان میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ اللہ کا ذکر انسان کو کرتے رہنا چاہیے. ہمارے یہاں بہت کم نظر آتا ہے. میرا سفر ہوتا ہے، اب کافی دن میں عرب میں رہا بھی ہوں، تو میں نے وہاں مجھے اچھا لگتا ہے یہ دیکھ کر کہ ماشاءاللہ. ابھی میرا سفر عمان ہوا تو مفتی عمان سے ملاقات کے لیے ٹائم لیا، انہوں نے دیا تو ہم لوگ گئے. تو ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے ان کے انتظار میں کہ ایک اسٹوڈنٹ آیا وہاں، اسکالرشپ کے تعلق سے آیا ہوگا. تو خیر پھر وہ دیکھا، اس کو بات کرتے ہوئے اسے بھی سلام مصافحہ ہوا. وہ ہر دوسرا جملہ جو ہے نا، اس میں اللہ کا نام ضرور ہوتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ اللہ مستقل. ہر دوسرا تیسرا جملہ جو یہاں اگر آپ دیکھیں تو تھوڑا ہے لوگ شاید شرماتے ہوں کہ ہوتا نہیں، کبھی لوگ سمجھیں کہ بہت بڑا بزرگ بن رہا ہے. ایسے ہوتا ہے. تو یہ چونکہ ہم یہاں عادی نہیں ہیں، لیکن اس کا کتنا فائدہ ہے بتائیے. وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. تو اس کائنات کی روح ہے نا. تو اللہ کا ذکر جب بند ہو جائے گا تو قیامت ہے. تو گویا یہ قیامت اب جو آئے گی، مخلوق میں سے بدترین جو لوگ ہوں گے ان پر قیامت ہے. جو احادیث میں آتا ہے، بہت ساری حدیث ہیں کہ ہر شخص مشغول ہوگا. شخص ایک آپ کپڑے کی دکان پہ کپڑا بیچ رہے ہوں گے، بیع و شراء یعنی خرید و فروخت ہو رہی ہوگی. ایک آدمی حوض سے پانی بھر رہا ہوگا، ایک آدمی صبح کہیں سے نکلا ہوگا جاب وغیرہ پہ واپس آئے. یعنی ایسے مست لوگ ہوں گے کہ کسی کو کچھ نہیں خبر کیا ہوا. ایک دم اچانک فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، ایک دم ایک خوفناک آواز آئے گی. آپ اس کو سور کا نام آپ دے سکتے ہیں. جو قرآن میں اللہ نے فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. یہ سور پھونکا جائے گا، پہلا سور. اب دیکھیں سور پھونکا جائے گا، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ایک ایسی آواز ہوگی، ایسی خوفناک، اس کی انٹینسٹی اتنی زیادہ ہوگی کہ جو شخص اس کو سنے گا ایک دم وہی مر جائے گا. ایک دم وہ آواز بڑھتی رہے گی، بڑھتے 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 اس پوری دنیا کو چھائے. پہلے سارے جانور، سارے انسان مر جائیں گے. پھر وہی آواز آسمانوں تک پہنچے گی. پہلے آسمان میں جو فرشتے ہیں وہ سارے مر جائیں گے، پھر دوسرے، پھر تیسرے، پھر چوتھے. پوری آواز کی گویا کہ پورے کائنات میں گونجے گی اور پورے کائنات کا نظام سب ختم ہو جائے گا. سارے فرشتے، یہ نفخہ اولا جس کو آپ کہتے ہیں پہلا سور، سب کچھ، کوئی نہیں بچے گا. روایت میں ملتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جو موت کے فرشتے ہیں ان کو بلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کون بچا دنیا میں. تو وہ کہیں گے کہ کوئی نہیں بچا سوائے میرے جبرائیل، اسرافیل، میکائیل اور میں، چاروں جو مشہور فرشتے ہیں. تو اللہ کہیں گے کہ ان تینوں کو بھی موت دے دو، یہ تینوں بھی ختم ہو جائیں گے. پھر پوچھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اب بتاؤ ابھی کون بچا؟ تو کہیں گے بس آپ کا بندہ یعنی میں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ موت، نہیں تم بھی مر جاؤ. تو ان کی بھی موت آ جائے گی. یہ پہلا جو سور پھونکا جائے گا، جس قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا
ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ. یہ سور پھونکا جائے گا تو آسمان و زمین میں جو بھی ہے, صاعقہ سے مراد موت ہے, سارے کے سارے کوئی نہیں بچے گا, سب کے سب مر جائے گے الا من شاء اللہ, مگر وہ جو اللہ چاہے. یہ پہلا سور ہوگا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ مشہور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میں یعنی یہ نعمتوں والی زندگی یعنی کیسے گزاروں, کیسے خوش رہوں. حالانکہ فرشتے نے سور اٹھا لیا ہے, سور پکڑ لیا فرشتے, بلکہ اس نے سور اٹھا کر وہ جو ہے اپنے ہونٹ کے قریب کر دیا ہے. بس وہ انتظار کر رہا ہے کہ ادھر اللہ کی طرف سے آئے حکم ہو اور فوراً اس کو پھونک دیا جائے. تو اگر معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے تھے, اللہ نے دیکھا ہو, صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, مشہور حدیث ہے, فرمایا کہ لو علمتم ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے تو تم بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے. تو کیسے, یعنی قیامت اتنے قریب ہے. اب جب حکم ہوگا اللہ کا, ایک دم سور پھونکا جائے گا اور اس کائنات کا پورا نظام فدکتا دکت وحملت الارض والجبال, آسمان پھٹ جائے گا. جب آواز اوپر کو وانشقت السماء, آسمان پھٹ جائے گا. فرشتے جتنے بھی اس میں ہوں گے اس وقت پہلے جو نفخہ ہوگا سارے کے سارے ختم ہو جائے گا, اللہ کے سوا کوئی نہیں بچے گا. روایت میں ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو اپنے ہاتھ میں, اللہ کا جو بھی ہاتھ ہو, جیسا بھی اللہ کی جلال اور عظمت کے موافق لائق, اس میں دونوں پوری کائنات کو آپ ہاتھ میں, اس وقت اللہ کہیں گے بتاؤ لمن الملک اليوم, آج ہے کس کی بادشاہت ہے, للہ الواحد القہار. یہ ہوگا, یہ پہلا نفخہ ہے, اگر آپ دیکھیں اس کو پہلا سور کہہ سکتے ہیں. اب اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا. اب دوسرا سور کب پھونکا جائے گا, پہلا سور اور دوسرے سور کے درمیان میں وقفہ کیا ہوگا, اس کے بارے میں جو راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بین النفختین 40, دونوں نفخے کے درمیان 40. تو 40 سال. اب وہی تو وہی اصل ہے, اصل وہی بات, کیونکہ وہی بات جو آپ نے مجھ سے پوچھی وہی بات راوی نے ابو ہریرہ سے پوچھی. اچھا, 40 سنہ, تو فرماتے ہیں ابیت, یعنی نہیں, یعنی انکار کر رہا ہوں. 40 شہر یعنی 40 مہینے, 40 دن, تینوں کو انہوں نے منع کر دیا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 40 فرمایا. اچھا, ہاں, تو یہ نہیں فکس ہے. جب اللہ کے رسول نے فکس نہیں کیا 40, تو اسی لیے صحابی بھی کہتے ہیں ہم کیسے بتائیں کہ آپ 40 کہا یا دن کہا یا 40 مہینے یا 40 ہفتے جو بھی ہے. تو یہ ہوگا, لیکن ایک وقفہ ہوگا. اس درمیان ایک بات اور میں بیچ میں بتا دوں کہ یہ جو نفخہ اولا کے بعد جو لوگ قبروں میں ہوں گے ان پر عذاب بند ہو جائے گا. یہ سارے کے سارے گویا کہ نیند کی حالت میں ہوں گے. یہ بات بیچ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دوبارہ اٹھیں گے تو جو باتیں کہہ رہے ہیں اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ لوگ سو رہے تھے, کچھ نہیں ہوگا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ, ہاں, پھر اب 40 دن یا 40 مہینے یا 40 ہفتے یا 40 سال بارش ہوگی. اچھا, مسلسل بارش ہوگی مستقل. بارش کے نتیجے میں کیا ہوگا, وہ جو بدن تھا جو سڑ گل گیا تھا وہ بدن دوبارہ جو ہے پھر بننے گا. روح تو کہاں ہے اللہ کو پتا ہے, میں یہ کوئی نہیں جان سکتا کہ روح اس وقت کہاں ہوگی, اس کسی کو نہیں پتا. بہرحال وہ جو جسم ہوگا وہ آہستہ 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 گرو کرنے لگے گا, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس روح کو دوبارہ ان کے جسموں میں ڈال دیں گے. اب نفخہ ثانیہ, پھر جب اب سور پھونکا جائے گا تو وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, پھر سور پھونکا گیا. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ, ایک دم کھڑے ہو کے لوگ پھر قبروں سے نکلیں گے. جو قرآن پاک میں اللہ نے نقل کیا, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. اس طرح کی آیت ہے جو یاد نہیں آ رہی کہ قبروں سے نکل کر دوڑتے ہوئے اپنے رب کی طرف بھاگیں گے. کیا کہیں گے, قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. بڑی آیت ہے یہ, آپ دیکھیں. کہیں گے ہائے افسوس, کس نے ہمیں ہماری نیند سے اٹھا دیا. گویا کہ سو رہے تھے, جیسے نا آپ رات بھر سوتے ہیں کچھ بھی نہیں پتا کیا ہے, نیکسٹ ڈے آپ ایک دم اچانک اٹھے تو کچھ یاد ہے کیا, یہ کیا ہوگا, ارے یہ کیا ہو گیا گھر میں, ہے کیا زلزلہ آگے ہوتا ہے نا, کبھی زلزلہ وغیرہ آتا ہے, بس یہ ہوگا. اب جب اٹھیں گے کہیں گے باقاعدہ یا ویلتنا
ہائے افسوس بربادی ہماری، من بعثنا من مرقدنا، کیا کہا جائے گا، ھذا ما وعد الرحمن، یہ جو دن ہے نا، یہ تم ابھی جو اٹھے ہو، اسی کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، وصدق المرسلون، رسولوں نے سچ کہا تھا۔ تو یہ جو ہے نفخہ ثانیہ یہ ہوگا، یعنی اس کو کہتے ہیں دوسرا سور۔ جی پہلا سور یہ، اب یہ ہے کہ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ 3 سور پھونکا جائے گا، لیکن میجورٹی جو علماء ہیں وہ ان کا یہ ہے کہ نہیں 2 ہی سور پھونکا جائے گا، نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ۔ اب یہ دوسرا سور پھونکتے ہیں کہ دنیا میں جتنے لوگ مرے تھے وہ سارے کے سارے اپنی قبروں سے اٹھ کر دوڑتے ہوئے اور بھاگتے ہوئے میدان محشر کی طرف گویا کہ اب جائیں گے، چاہیں نہ چاہیں، ولنگلی ان ولنگلی، جو بھی ہو اب جانا ہی ہے۔ ہاں اب یہ ہے کہ جب وہ قبروں سے نکلیں گے تو اس میں احوال مختلف ہوں گے، بھائی کفار و مشرکین کے احوال کچھ اور ہوں گے، یہ جو میں نے آیات پڑھی جی جی یہ وہ لوگ کہیں گے، ایمان والوں کے احوال کچھ اور ہوں گے، جو سچا پکا ایمان والا ہوگا اس کا تو کوئی خوشی خوشی اٹھے گا قبروں سے، اس کے لیے تو کوئی بات نہیں تھی، وہ آرام سے اٹھیں گے۔ بلکہ ایک اور روایت میں ملتا ہے، اس کو پیش کر دوں کہ بعض لوگ جب اٹھیں گے قبروں سے تو میدان محشر کی طرف سواریوں پہ جائیں گے، اللہ سواریوں پہ ٹھاٹ سے ایک دم فرشتے لے کے جائیں گے، یہاں چلیے چلیے، گویا کہ استقبال ہوگا ان کا قبروں سے نکلتے ہی، آپ تشریف لے چلے میدان محشر کی طرف، اللہ ہم سب کو انہیں میں سے بنائے، آمین بولے۔ کچھ لوگ ایسے ہی پیدل ہوں گے، کچھ لوگ دوڑ رہے ہوں گے، کچھ لوگ گھٹنوں کے بل ہوں گے، کچھ لوگ اپنے چہروں کے بل، یعنی یہ پوری جو کیفیات ہوگی اس سے تو کچھ لوگ نہیں جانا چاہے ہوں گے تو فرشتے اس کو کھینچ کر لے کے جا رہے ہیں، ان کے چہروں کے بل کھینچ کے لے کے جائیں گے کہ بھائی چلو۔ تو یہ اس وقت کی جو صورتحال ہے جو احادیث میں کی روشنی میں قرآن پاک میں جو ہے کہ اپنے بھاگ رہے ہوں گے، گویا کہ دوڑ رہے ہوں گے میدان محشر کی طرف، پھر یہ ساری دنیا کے انسان سارے کے سارے میدان محشر میں وہاں جمع ہوں گے، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انسان ہوں گے، کافر مشرک فاسق فاجر ایمان والے انبیاء، یعنی مخلوق میں کوئی نہیں بچے گا، کیونکہ جب یہ نفخہ اولا ہوگا تو اس میں سارے انبیاء کرام پر بھی موت آ جائے گی، کوئی نہیں بچے گا۔ سب سے پہلے کون اٹھے گا، ایک حدیث ہے میں سنا دیتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہے، اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں اٹھوں گا، تو میں اٹھنے کے بعد کیا دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی سے اٹھے ہوئے ہیں اور اب اللہ کے عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ کیا وہ مجھ سے پہلے اٹھ گئے یا یہ کہ ان پر یہ عالم ہی نہیں طاری ہوا، موت ہی نہیں آئی۔ اچھا یہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا ہے۔ تو بہرحال یہ بیچ میں ایک بات آ گئی تھی، میں نے حدیث ایڈ کر دی، تو یہ ہے کہ اب ساری دنیا کے انسان ایک میدان میں جمع ہو گئے۔ اب اسی میدان میں جو جمع ہونا ہے، چونکہ قیامت کے جو واقع سیکوینس ہے نا، اس میں سور پھونکا جائے گا، پہلا دوسرا سور پھونکنے کے نتیجے میں ساری دنیا کے لوگ ایک میدان میں جمع ہوں گے، میدان محشر، اسی کو یوم الحشر کہتے ہیں۔ حشر جو ہے اسی کو کہتے ہیں کہ اکٹھا سب لوگ جمع ہو جائیں گے۔ مولانا اسی بیچ میں آپ سوال یہ کروں گا کہ حشر کا جو میدان کی آپ نے بات کی، تو یہ مطلب یہ تو کیا ہے، کس طرح کا میدان، تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ تمام دنیا کے لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک وہاں جمع ہوں گے۔ تو حضرت میں یہ کہہ رہا تھا، یہ بھی بتائیں آپ، اور دوسری بات آپ یہ بھی بتائیں کہ جو برے لوگ ہوں گے یا جو کہہ سکتے ہیں غیر ایمان والے ہوں گے، یا مسلمانوں میں بھی 2 جو طبقے ہوں گے، ایک تو جو صالحین ہوں گے اور ایک جو اتنے مطلب گناہگار کہہ سکتے ہیں آپ ان کو، تو ان پر کس طرح کے حالات ہوں گے اس دن، یعنی میدان محشر کے حالات، یہاں حشر کے حالات۔ تو دیکھیے وہ ایک میدان میں جمع ہوئے، ظاہر ہے وہ میدان روایات میں آتا ہے کہ فلسطین کی سرزمین ہوگی، اچھا حشر وہی ہوگا، جی ہاں پورا۔ اور یہ جو زمین ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ بالکل چینج ہو جائے گی، اس کو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن یہ زمین بدل دی جائے گی، یعنی اس کی بجائے دوسری زمین ہوگی، ٹھیک ہے، ایسے ہی آسمان بھی۔ وبرزوا للہ الواحد القہار، یعنی سب کے سب اللہ کے سامنے، یعنی وہ جو زمین ہوگی اس وقت وہ بالکل فلیٹ ہوگی، کوئی نہ کوئی پہاڑ، نہ کوئی نیچا ایریا ہے نا، نہ کوئی آپ کہہ سکتے ہیں ٹرن وغیرہ، ادھر کچھ بھی نہیں، اس کو قرآن پاک بالکل اللہ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا، لا تری فیہا عوجا ولا امتا، یہ وہی ہے، لا تری فیہا عوجا ولا امتا، نہ کوئی ٹیڑھا پن ہوگا اور نہ کوئی اونچ نیچ ہوگی، بالکل فلیٹ پوری زمین ہوگی، سارے پہاڑ سب تو ختم ہو جائے گا۔ جو قرآن پاک میں جو آیات ملتا ہے، پہاڑ جو ہے روئی کے گالے کی طرح اڑتے پھریں گے آپ نے،
دیکھیے پہاڑ کتنے مضبوط ہوتے ہیں، مضبوطی کی مثال دی جاتی ہے نا پہاڑوں کی، اللہ کیا فرماتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو پہاڑوں کو کہ جامد ہیں، تحسبوها جامدہ وہی تمر، اور وہ بالکل ایسے اڑیں گے جیسے کہ بادل ہیں، سحاب، سب کچھ ختم ہو جائے گا، ایک دم زمین پوری فلیٹ ہے، ایک دم سب زمین میں گویا کہ اللہ کے سامنے سارے کے سارے میدان محشر میں حاضر ہیں۔ وہ جو دن ہوگا، وہ جو محشر کا دن، حشر کا وہ جو ایک دن، وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا، 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر۔ اب وہ جو میدان میں جو جب لوگ جمع ہوں گے، اس وقت اب شروع ہوگا معاملہ، ابھی حساب و کتاب نہیں ہے، اب معاملہ کیا شروع ہوگا کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ ان لوگوں میں کچھ جماعتیں ایسی ہوں گی جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گی، جو بہت مشہور حدیث ہے۔ اب اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ بھائی جن لوگوں کا دل مسجدوں سے میں اٹکا رہتا تھا، یعنی مسلسل نماز کے پابند کرتے، وہ الگ ہٹ جائے، نکل آئے وہاں سے۔ وہ لوگ جو صرف اللہ کے لیے محبت کرتے تھے، وہ اپنا وہاں سے ہٹ جائے نا، مشہور حدیث ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے تھے تنہائی میں، تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ وہ لوگ کہ اگر وہ صدقہ دے رہے ہیں نا، دائیں نے دیا تو بائیں کو بھی نہیں پتہ چلا۔ تو یہ جو 7 کیٹیگری ہے، اس میں نہیں جاؤں گا ورنہ پھر دوسرا موضوع ہے۔ باقاعدہ اعلان ہوگا اور ان کو الگ کر دیا جائے، اللہ ہم سب کو انہیں میں سے بنائے۔ دعا بھی کرنی چاہیے اللہ سے، وہ سارے کے سارے عرش کے سائے میں ہوں۔ یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ جو ایمان والے ہوں گے، سچے پکے 100% مومنین، وہ سارے کے سارے۔ تو اب گویا کہ اگر یہ لوگ ادھر آ گئے تو پھر تو جو میدان محشر کا جو منظر ہوگا، پھر وہ تو گویا کہ یا تو غیر مسلموں کے لیے جو ایمان میں خاتمہ نہیں ہوا، یا ایمان والوں میں جو فساق و فجار جن کے اعمال درست نہیں ہیں، وہ دن 50,000 سال کا وہ ان کے لیے۔ ایمان والوں کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ پورا 50,000 سال ایسے ہوگا جیسے کہ ظہر کی نماز یا عصر کا وقت، ظہر کی نماز جتنے ٹائم میں آپ پڑھ لیتے ہیں یا عصر کی نماز، بس اتنا ہی وقت ہوگا۔ عجیب بات ہے یار، یہ واقعی عجیب ہے۔ اللہ سے دعا کی ضرورت ہے بہت زیادہ، اللہ ہم سب کو انہی میں سے بنائے۔ تو یہ ہوں گے وہ 50,000 سال، اور وہ ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، پورا ہنگامہ ہوگا، اور بالکل اب جو آپ نے کہا کہ وہ سورج بالکل گویا کہ سر پہ ہے، ایسی گرمی کی لوگ پسینے سے سرابور ہیں، پسینہ اتنا ہے کسی کا پسینہ گردن تک ہے، کسی کا پیروں تک، وہ اپنے اعمال کے اعتبار سے، یعنی بہت شدید ترین وہ دن ہوگا، بہت شدید ترین، یعنی اس کو ہم تصور بھی کریں، وہ تصور سے بھی ہمارے بالا ہے، بیونڈ امیجنیشن، آپ اس کو بالکل وہ نہیں کر سکتے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اب میدان محشر میں لوگ پھر دوڑ رہے ہوں گے ادھر ادھر، صرف اس لیے کہ کم سے کم حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ اصل مسئلہ ہوگا کم سے کم حساب و کتاب شروع ہو جائے، اتنی تکلیف ہوگی، ہاں اتنی تکلیف ہوگی۔ تو اس وقت کے واقعات میں جو آپ نے مشہور حدیثوں میں ہے اور باقاعدہ خطبوں میں پڑھا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیے، آپ ہمارے والد ہیں، آپ سب کچھ اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، آپ اللہ سے کہیں کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے، یہ سفارش کے لیے کہیں، یہ پہلی سفارش۔ تو آدم علیہ السلام فرمائے کہ نہیں، میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو درخت، اس لیے میں تو نہیں کروں، منع کر دیں گے، تم جاؤ نوح کے پاس۔ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے اپنے بیٹے کے لیے اللہ سے کہا تھا غلط کے لیے، وہ کافر تھا تو یہ میری غلطی تھی، تو میں بھی نہیں، میں بلکہ وہ جو حدیث میں جو الفاظ ہیں، نفسی نفسی کا لفظ مشہور ہے، اللہ کے پاس جاؤ، نفسی کیا مطلب نفسی نفسی کا؟ نفسی نفسی کا جو ہر نبی یہ کہہ رہے، آدم کہہ رہے ہیں نفسی نفسی علیہ السلام، نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں، جنہوں نے 950 سال اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی عبادت میں اور اللہ کے راستے میں اور اللہ کے دین کی دعوت میں گزارا، وہ کہیں گے نا کیا مطلب نفسی نفسی کا؟ یعنی آج اگر صرف میں بچ جاؤں تو بس یہی کافی ہے، یہ ہے نفسی نفسی کا مطلب، یعنی صرف میں اگر بچ جاؤں، میری مغفرت ہو جائے تو بس یہ کامیابی ہے، نفسی نفسی۔ اور ہر نبی یہ کہیں گے، وہ نبی کہ ہم نے اللہ کو جتنے غصے میں آج دیکھا کبھی نہیں دیکھا، اللہ اس سے پہلے اتنا کبھی ناراض نہیں، اس لیے میں تو نہیں کہوں گا۔ نوح علیہ السلام کے بعد لوگ جائیں گے حضرت ابراہیم کے پاس، تو وہ کہیں گے کہ نہیں، میں بھی جو ہے نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میری زندگی میں 3 جھوٹ بولے تھے، 3 کذبات، وہ دوسرا ٹاپک ہے پھر کبھی۔ پھر اگلے کہیں گے جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہی منع کر دیں گے کہ انہوں نے کسی کو قتل کیا تھا۔ پھر کہیں گے آپ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی کہیں گے
نفسی نفسی، اور میں نے اللہ کو جتنے غصے میں آج دیکھا کبھی نہیں. اب بتائیے عیسیٰ علیہ السلام کوئی کسی بھی گناہ کا ذکر نہیں کریں گے کہ ہم نے کسی نافرمانی کا ذکر نہیں کریں گے. مطلب گویا کہ کوئی نافرمانی نہیں ان سے ہوئی، یعنی اس طرح ظاہری طور پر. پھر بھی کہیں گے کہ نفسی نفسی، میں نے اللہ کو اتنے غصے میں دیکھا کبھی کسی کو نہیں دیکھا. آپ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے پاس جائیں گے تو اللہ کو فرمائیں گے ہاں نعم، جو کہیں گے ہاں. چنانچہ آپ عرش کے اللہ کے سامنے سجدے میں گریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اللہ کے رسول کو ایسی ایسی دعائیں اور ایسے ایسی کلمات الہام فرمائیں گے جو آپ کو پہلے نہیں پتا تھے. اللہ کی تعریف خوب اللہ کی تعریف کریں گے، خوب گڑگڑائیں گے اللہ کے سامنے. پھر اللہ کہیں گے کہ اب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، فارا سل تعطا اشفع تشفع، مانگو جو بھی مانگو گے دیا جائے گا، تم جو بھی سفارش کرو گے تمہاری سفارش قبول کی جائے گی. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے نتیجے میں حساب و کتاب شروع ہوگا. یہ سفارش حساب و کتاب کی تھی کہ کم سے کم یہ شروع ہو جائے، پھر آگے دیکھیں کیا ہوگا. کم سے کم حساب تو ایسا خوفناک دن تھا وہ، پھر باقاعدہ اب حساب و کتاب شروع ہو جائے گا. اب اسی دن کو یوم الحساب بھی کہیں. گویا کہ اب جو ایک سیکوینس میں جو ایونٹس کے ہیں اس میں حشر کے میدان میں لوگ جمع ہوئے، حشر کے میدان میں 50,000 سال، اور پھر جو واقعات ہوئے. اب اس کے بعد جب باقاعدہ حساب و کتاب شروع ہوگا تو اس میں سب سے پہلے اعمال نامہ دیا جائے گا، سب سے پہلا کام. اور وہاں دوسرا رول ہے، اعمال نامہ سب کو دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا خود پڑھو، اقرأ کتابک. سنایا نہیں جائے گا، پڑھ کے پڑھ لو کیا لکھا. ہم جو بھی ہم نے زندگی میں کیا وہ سب اس میں ہو. 10 دن پہلے اگر ہم پوچھیں آپ سے 1 ہفتے پہلے کیا کھایا تھا تو نہیں پتا ہوگا آپ. 3 دن پہلے لنچ میں کیا تھا تو شاید نہ بتا پائیں. لیکن یہ ساری کی ساری کتابیں وہاں لکھی رہیں. اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. حساب لینے کے لیے تو یہی کافی ہے، تم خود پڑھو. اور گواہ کے طور پہ کوئی دوسرا گواہ نہیں، خود تم ہی گواہی دو گے، خود آپ ہی گواہی دینا. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. گواہی دیں گی ان کی زبانیں، ان کے پاؤں، ان کے ہاتھ. زبان اس اعتبار سے گواہی دے گی کہ اگر وہ غلط بولنا بھی چاہے گا تو نہیں بول سکتا، زبان صحیح بول دے گی. زبان بولی کہ ہاں میں نے یہ غلط کام کی، غلط باتیں کہی تھی. ہاتھ کہے گا کہ ہاں ہم نے یہ غلط استعمال کیا تھا. پیر کہے گا کہ ہاں میں غلط جگہ چل کے گیا تھا. تو گویا کہ گواہ بھی تم اور خود کتاب بھی تم ہی پڑھو اعمال نامہ. تو سب سے پہلا کام ہوگا وہاں تقسیم ہوگا اعمال نامہ. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا. اعمال نامہ آپ جو نیک ہوں گے ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو بہت ہلکا حساب ہوگا. اچھا اب جب یہ آیت ہے اس پر ایک حدیث اب سن لیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مقام بلند کرے خوب جنت میں. انہوں نے سارے سوالات اللہ کے رسول سے کیے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہم سب کے لیے امت کے لیے واضح کروا دی. تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول میرا نفس اللہ مجھے آپ پر فدا کرے، جعلنی اللہ فداک. آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس کا حساب لیا گیا تو وہ ہلاک ہو گیا. لیس احد یحاسب یوم القیامت الا ہلک. جس کا حساب ہوگا وہ برباد، یعنی یہ گویا کہ وہ جہنم میں جائے گا. فرماتے ہیں اللہ کے رسول قرآن پاک میں تو اللہ نے یہ کہا ہے اما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا. جس کے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا حساب ہلکا ہوگا، یعنی حساب ہوگا اگرچہ آسان ہوگا. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جو قرآن پاک میں وہ حساب نہیں ہے، وہ عرض ہے. ایک ہوتا ہے حساب، ایک ہوتا ہے عرض. عرض کیا ہوتا ہے کہ اعمال پیش کیے جائیں گے بس. اگر پھر فرمایا اللہ کے رسول نے جس سے پوچھ گچھ ہو گئی وہ برباد ہو گیا. یعنی اگر پوچھا گیا کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، ایسا کیوں کیا، اگر یہ پوچھ لیا جائے نوقش تو کیا فمن نوقش عذب، جس سے پوچھ گچھ ہو گئی نا، مناقشہ ڈسکشن کو کہتے ہیں، اس کو تو گیا. ٹھیک ہے. اب یہ کہ عرض کیا ہوگا اس کو اور دوسری روایت ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایمان والے بندے کو پیش کریں گے اس کا اعمال نامہ، اور پھر اس سے جو ہے
بس یہ اس کو سنایا جائے گا. عرض مطلب ہوتا ہے کیا؟ پریزنٹیشن پیش کرنا. تم نے یہ کیا یہ نہیں کہ تم نے کیوں کیا، یہ کیوں نہیں. بس ایک ہوتا ہے کہ یہ کیا اور ایک ہوتا ہے کہ سوال جواب نہیں ہوگا. تمام گناہ، بہت ساری نیکیاں بھی اور گناہ بھی. تم نے یہ گناہ کیا، وہ کہے گا، اعتراف کرے گا، ہاں اللہ ہم نے کیا، سب اعتراف کر لے گا، منع نہیں کرے گا. نیکیاں بھی ہوں گی، ان کو گناہ بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا. اللہ تم سے راضی ہے. اللہ ہم سب کو انہی میں سے بنائے. گویا کہ وہ شخص وہاں سے اب تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے دائیں ہاتھ میں، تو وہ حساب کا مطلب اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ عرض ہے، وہ بس پریزنٹ پیش کیا جائے گا. پھر اس کے بعد اب دوسرے لوگوں کو بلایا، کفار و مشرکین، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کو، تو وہ کہے گی کہ نہیں ہم نے تو بتوں کی عبادت نہیں کی. وہ منع کر دیں گے، سیدھا انکار کر دیں گے. نوح علیہ السلام گواہی دیں گے تب بھی منع کریں. تو نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں اس پر گواہ پیش کر رہا ہوں. کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی امت کو. یہ لوگ کیسے گواہی دیں گے کہ ہاں اللہ کے رسول ہم میں آئے، ہمارے سامنے قرآن پیش کیا، ہم اس قرآن پر ایمان لائے، اور اس قرآن میں ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے انکار کیا. تو وہ گویا کہ گواہ ہوں گے. یہ بڑا مقام اور مرتبہ ہے اس امت کا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ واقعات ہوں گے. دائیں ہاتھ میں جس کو دیا گیا گویا کہ وہ کامیاب. تو سب سے پہلا کام وہاں وہ ہوگا کہ بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ، یہ کہ پشت پہ اس کو چپکا دیا جائے گا. ایسے بھی ہے، وہ ہلاک اور برباد ہو گئے. تو یہ ہوگا سب سے پہلے اعمال نامہ وہاں ہوگا. اس کے بعد پھر ہوگا جب یہ اعمال نامہ سب کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اب اعمال کا وزن ہوگا. پھر میزان قائم ہوگی، یعنی ترازو وہاں. اب جب میزان قائم ہوگی اس پر اعمال تولے جائیں گے. تو مولانا یہ جو میزان قائم ہوگی یہ ان کے لیے جن کے دائیں ہاتھ میں، ان کے لیے بھی ہوگی؟ یہ میزان سب کے لیے ہے. ہاں سب کے لیے. لیکن آپ یہ سمجھیں کہ وہ پہلے ہی یہ واضح ہو جائے گا یہ کہ کیا معاملہ ہے کس کا. اب اعمال کا وزن ہوگا اور ایسا ایکوریٹ وہ جو ترازو ہوگا، یعنی اتنا زیادہ کہ روایت میں آتا ہے کہ اگر ایک ذرہ جو ہوتا ہے نا، جس کو آپ کہتے ہیں کہ اس کا کیا وزن ہے، لیکن اس ذرے کا بھی وزن ہو جائے گا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ ایک دم ایکوریٹ حساب سب کا. اب حساب و کتاب ہو گیا، یعنی یہ ایک مرحلہ ہوا. پھر اللہ کی طرف سے یہ اعلان باقاعدہ کیا جائے گا کہ جو جس کی عبادت کرتا تھا وہ اسی کے ساتھ چلا جائے. جو جس کو معبود مانتا تھا اس کے ساتھ چلا جائے. تو جو جس کے ساتھ سب تھا وہ چلا جائے گا، ہے نا. اب سب جا کے جہنم میں داخل ہو جائیں گے. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم. یہ قرآن پاک ہے. تم اور تم جس کی بھی اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے سارے کے سارے جہنم کے ایندھن بنو. ایمان والے بچیں گے. ایک روایت ہے اس سے ایمان والے بچیں گے. پھر اللہ پوچھیں گے تم لوگ کیوں ہو یہاں، آپ لوگ کیوں بچ گئے آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بالکل ادنا سی شکل میں ظاہر ہوں گے، اس شکل میں جو اللہ کی ہے. ہاں ظاہر ہوں گے اور کہیں گے کہ میں تمہارا رب ہوں. تو وہ جو ہے سارے لوگ کہیں گے نہیں، اللہ کی پناہ شرک سے نہیں، آپ نہیں. خیر پھر دوبارہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ جب ہوگا تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ سارے لوگ اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے. اب اس وقت دیکھیے وہ لوگ سجدے میں نہیں جا پائیں گے. اسی وقت کی بات ہے جنہوں نے دنیا میں دکھاوے کے لیے سجدہ کیا تھا، اللہ کے لیے نہیں. ان کی پشت جو ہے بالکل اکڑ جائے گی. ہاں اکڑ جائے گی. یہ اس وقت کی بات ہے. تو آپ ایسے سمجھیں کہ سارے لوگ دوسرے تھے، وہ سارے کے سارے جہنم میں چلے گئے. اب صرف بچے ہیں کون؟ ایمان والے. لیکن ایمان والوں میں ابھی وہ لوگ بھی بچے ہیں جو فاسق ہیں، فاجر ہیں، یہاں تک کہ جو منافق ہیں وہ بھی ہیں وہاں. منافق؟ ہاں منافق ایمان بھائی منافق اس لیے کہ وہ ظاہراً ایمان والے تو تھے. اچھا بھائی ایمان والے تھے نا. اب دیکھیے ان کو بھی ایک بدلہ ملے گا. جب تم دنیا میں دھوکہ دیا تم نے، ایمان والوں کی شکل اور ایمان والوں کی صورت اختیار کر کے دھوکہ دیا، ایسے ہی کل جب سارے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے تو ایمان والوں ہی میں رہیں گے. تو ان کو لگے گا کہ ہم یہاں بھی لگ رہا ہے بچ جائے گے. یہ ایک مرحلہ ہوگا کہ سارے لوگ وہاں ہیں. اب اس کے بعد جو اگلا مرحلہ آتا ہے وہ پل صراط کا ہے. سارے کے سارے لوگ ہیں اب پل صراط کے پاس سے، کیونکہ اب سب ایمان والے وہاں ہیں، کلمہ طیبہ والے سارے کے سارے وہاں موجود ہیں. اس درمیان ایک اور بات کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء کیا ہے، یعنی ایکسکلوڈ کیا ہے، ان کو نکالا ہے. ایسے لوگ ہوں گے جو وہیں سے سیدھا جنت میں چلے جائیں گے. اچھا. یعنی وہ حساب و کتاب میں بھی نہیں رہے، کہیں نہیں رہے.
جب میدان محشر میں لوگ اکٹھا ہوں گے، یہ پہلا میں نے سنایا تھا آپ کو، عرش کے سائے میں اسی وقت ایک جماعت وہ ہوگی جن کو اسی وقت جنت نہ کوئی حساب نہ کچھ، اور جنت میں داخلہ ابھی ہو نہ ہو، چونکہ ابھی تو اللہ کے رسول سب پہلے داخل ہوں گے، لیکن یہ لوگوں کا حساب و کتاب وہ الگ ہو جائے گا، ایک الگ کیٹیگری ہوگی۔ اللہ کے رسول نے وہ حدیث میں فرمایا کہ میری امت میں 70,000 ایسے لوگ ہیں یدخلون الجنت بغیر حساب، جو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو بھی انہیں میں سے بنائے۔ ایک روایت اور تھوڑا سکون ہوتا ہے اس کو پڑھ کے، 70,000 میں سے ہر 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہے نا، تو ملٹیپلائی کر کے تو ایک بڑی تعداد ہو جاتی ہے، یعنی اس طرح کی روایت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہیں میں سے بنائے، دعا کرے۔ اعمال تو نہیں ہے لیکن بہرحال اللہ سے امید رکھیں، تو وہ الگ ہو جائیں گے۔ اب پھر جو اگلا مرحلہ آئے گا پھر وہ پل صراط کا آئے گا مرحلہ۔ اب وہ پل صراط ہے، اس پہ سے سارے لوگ گزریں گے۔ پل صراط کیا ہے؟ وہ ایک جہنم کے اوپر ایک برج ہے، اس کے نیچے جہنم ہے، گویا کہ وہ ایگزیکٹلی جہنم کے اوپر بنایا گیا۔ اور بہت آپ جو روایات میں آتا ہے کہ بہت ہے نا تلوار کے اس سے بھی زیادہ تیز ہے نا، بہت سخت۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ اس کے جو علیہ کلالیب، کلالیب کہتے ہیں وہ جو اکوڑا ہوتا ہے نا، سمجھتے ہیں ہمارے یہاں تو ایسے نکلا رہتا ہے، اس طرح کا اکوڑا، اس طرح کے ہوں گے کنارے، اور وہ جن کے اعمال خراب ہوں گے وہی اکوڑا پکڑ کے اس کو کھینچ لے گا اور جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس پل صراط سے اب یہ مرحلہ ہے کہ وہاں سے لوگوں کو گزرنا ہے۔ اچھا اب دیکھیے ایک ایشو ہے، بلکہ میں نے اس پر تھوڑا تحقیق بھی کی، دیکھا کہ پل صراط پہ سے کون گزرے گا، تو علماء نے لکھا ہے، جو میجورٹی ہے علماء کی بڑی، کہ صرف ایمان والے گزریں گے اور منافق بھی اس میں رہیں گے۔ کفار و مشرکین پل صراط سے نہیں گزریں گے، وہ پہلے ہی جہنم میں داخل ہو جائیں گے، وہ نہیں گزریں گے۔ ہو سکتا ہے اس میں بعض علماء کی رائے الگ ہو، جو میں نے تحقیق نہیں کیا اتنا، اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں تحقیق نہیں کی، کیونکہ وہ ایک آیت ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اس آیت کی روشنی میں کہتے ہیں ہر شخص کو گزرنا ہے۔ بہرحال جماعت بڑی علماء ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بڑے لوگوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ نہیں، صرف مسلمان ہی اس پہ سے گزریں گے۔ اب وہ اس پہ سے گزرنا ہے، بہت تیز ہے اور بہت اندھیرا، تاریکی، بہت زبردست تاریکی کی نظر نہ آئے وہاں کچھ، نیچے جہنم ہے۔ اب اللہ کے رسول نے اس تعلق سے جو حدیث اس میں یہ فرمایا ہے کہ ایمان والے اس پر سے گزریں گے کیسے، بہت کبھی کچھ لوگ گزریں گے کا طرفت العین ہے نا، جیسے آپ نے پلک جھپکائے گزر گئے، یہ ایسے کچھ لوگ اس پر سے گزریں گے جیسے کہ تیز ہوا ہے نا، بہت تیز، کچھ لوگ گزریں گے بجلی کی طرح، کچھ لوگ گزریں گے جیسے پرندے اڑ کے جاتے ہیں اس طرح، کچھ لوگ گزریں گے یعنی الگ الگ جو ان کی کیفیات ہے ان کے اعمال کے اعتبار سے، گھوڑے کی طرح، جیسے گھوڑا ایک چل رہا ہے الگ الگ۔ بعض اوقات میں آتا ہے کہ اپنے نور کے اعتبار سے لوگ گزریں گے، جس کا اس دنیا میں جتنا زیادہ بہتر عمل تھا اسی اعتبار سے اس کو وہاں وہ ایک ٹارچ ملے گی ہر ایمان والوں کو، اسی کی روشنی میں گزر جائے گی۔ کچھ لوگوں کی ٹارچ ہلکی ہوگی، یہ جو منافقین کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بھی اس پر سے جائیں گے، ان کے پاس آگے جیسے بڑھے وہ جو جھوٹی تھی روشنی وہ ختم ہو جائے گی، اور چلائیں گے سامنے ایمان والا جائے گا کہ بھائی رکو 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 رکو، نقتبس من نورکم، ہم بھی تمہاری روشنی میں سے کچھ لے لیتے ہیں، قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہا جائے کہ نہیں 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 تم واپس ہو جاؤ، نور اپنا واپس ہو وہیں تلاش کرو۔ اب کہاں تلاش کرو؟ اس دنیا کی زندگی میں واپس جاؤ، ممکن تو ہے نہیں بھائی، یہاں واپس آؤ، اور یہ پل صراط پہ جو نور کام آنے والا ہے وہ یہاں ملے گا، وہ نمازوں میں ہے، وہ زکوٰۃ میں ہے، وہ صدقہ خیرات میں ہے، وہ اچھے کاموں میں ہے نا، یہ نماز نور ہے، زکوٰۃ، جو جتنے اچھے اعمال ہیں یہ اعمال آپ کریے، القرآن نور، قرآن بھی نور ہے، تو وہاں سے روشنی لے کر آئیے، یہ کہا جائے گا فَالْتَمِسُوا نُورًا، جاؤ جاؤ واپس جاؤ، تو وہیں روشنی تلاش کرو۔ تو بہرحال تو یہ سارے لوگ منافقین جو ہوں گے وہ جہنم میں گر جائیں گے۔ ایسے ہی جو ایمان والوں میں جن کے اعمال برے ہوں گے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، نیک اور صالح بنائے، وہ تھوڑا بہت آگے بڑھیں گے اور جہنم کی آگ میں چلے جائیں گے۔ اب یہ جہنم کی آگ میں اس کے بھی الگ الگ، جہنم کی جو آگ ہوگی، جو جہنم ہے وہ بھی الگ الگ اس کی کیٹیگری ہے، درجات ہیں اس کے۔ اس میں آپ یہ بات سمجھ لیں بیچ میں کہ جو جس کے ایک بار جس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے پوری زندگی میں کوئی عمل نہیں کیا، صرف اگر ایمان والا ہے، تو جہنم کا جو سب سے اوپر والا حصہ ہوگا اس میں رہے گا، ہاں نیچے نہیں جائے گا، سب سے اوپر والا، جو سب سے گنہگار مسلمان ہوگا ہاں اندر نہیں جائے گا۔ جی
ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور جو منافق ہوں گے جو سب سے نچلا درجہ ہے اس میں جائیں گے، جو یہ سب سے زیادہ خبیث ہے یہ اس میں جائیں گے۔ لیکن ایمان والے جو ہوں گے وہ گریں گے لیکن اوپر ہوں گے اور آگ میں جل بھی جائیں گے، لیکن ان کے ساتھ وہ نہیں ہوگا کہ بار بار ان کی جو ہے وہ جلیں گے، بار بار پھر جو چمڑی وہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا، یہ کفار و مشرکین کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ گر جائیں گے اور پھر جہنم میں رہیں گے اپنے اعمال کے مطابق جب تک جو سزا ہے اس کی وہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب یہ سارے کے سارے لوگ جو ایمان والے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہی میں سے بنائے جو پکے سچے ہیں، اعمال کے مطابق سب پل صراط پار کر کے کراس کر کے دوسری طرف۔ اب کیا دوسری طرف جنت ہے؟ جنت تو ہے ادھر لیکن ابھی نہیں، ابھی ایک اور پل آئے گا جس کا نام ہے قنطرہ۔ اچھا، یہ بھی ایک پل ہے، سارے لوگ پل صراط کراس کر کے اس پل پہ جمع ہو جائیں گے۔ اب کیا ہوگا کہ ایمان والوں میں بھی دنیا میں کچھ نہ کچھ اختلاف تھا دلوں میں، ہے نا، خاندان میں ہوتا ہے، رشتہ داروں میں ہوتا ہے، دوستوں میں ہوتا ہے۔ وہاں یہ کہا جائے گا کہ وہ جو دنیا میں تھا تمہارے دلوں میں آپس میں اختلاف، اس کو یہاں دور کرو پہلے، ہاں پہلے یہاں پاک صاف ہو جاؤ، تو گویا کہ وہ ایک قصاص، ایک بدلہ ہوگا، ہر انسان دوسرے سے معافی مانگے گا، وہ کروائے گا۔ وہاں جب ساری باتیں جب دل پاک و صاف ہو جائے گا اب وہ اس پل سے پھر آگے بڑھیں گے تو پھر وہاں جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اب سارے وہاں سے جنت کے دروازے پر پہنچے، اللہ ہم سب کو انہی میں سے بنائے۔ تو بڑا دروازہ، 70 ہزار لوگ ہیں اس دروازے میں سے اندر جائیں گے، لیکن بہرحال سارے لوگ وہیں رہیں گے، ابھی کوئی جنت کا دروازہ کھلے گا نہیں۔ ہاں جو قرآن کی آیات دیکھیں نا، عجیب قرآن میں آیات میں جو آپ دیکھیں گرامر کے اعتبار سے بھی الفاظ آپ دیکھیں، جہاں یہ کہا گیا ہے کہ متقی لوگوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے، حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب یہ لوگ پہنچ جائیں گے، وفتحت ابوابہا، پھر دروازہ کھلے گا، دروازہ بند رہے گا۔ ابھی دیکھ کوئی بڑا مہمان آتا ہے نا، استقبال ویسے تو ہوتا ہے۔ جہنمیوں کا جہاں ذکر ہے وہاں یہ ہے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، یہ آیت میں اچھے سے نہیں آتی۔ وہ جب وہاں پہنچیں گے جہنم تک تو دروازہ آلریڈی کھلا رہے گا، دور ہی سے دیکھ لیں گے وہ، تاکہ ان کے غم میں اور اضافہ ہو جائے، ان کی تکلیف اور بڑھ جائے گی، دور سے خوفناک۔ یہ قرآن میں ہے نا وجیء یومئذ بجہنم، جہنم کو لایا جائے گا، دور ہی سے دیکھ لیں گے۔ یومئذ یتذکر الانسان، جو قیام کے واقعات میدان حشر میں، جنت بھی جہنم بھی، اللہ نے فرمایا وجاء ربک والملک صفا صفا، فرشتے بھی اور خود اللہ اور آپ کا رب بھی آ جائے گا، اللہ اپنے عرش پہ وہاں حاضر ہوگا۔ ویحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، اللہ کے عرش کا رب 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے عرش۔ اور پتہ ہے ایک حدیث میں سنا دوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں وہ جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اس میں سے ایک فرشتے کے بارے میں تمہیں بتاؤں۔ اس میں جو فرشتہ ہے اس کے، فرمایا اللہ کے رسول نے، اس کے جو کان کی لو ہے نا، یہ کان کی لو اور اس کا یہ منکب، یہ کندھا، اس دونوں، اس کی جو دوری ہے وہ اتنی ہے کہ ایک پرندہ 700 سال اڑ کے بھی یہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ 700 ایئرس، یہ کان کی لو سے لے کے کندھے تک۔ اب یہ بتائیے کیا ہوگا، وہ یہ دوری ہے صرف اس کی 700 سال، اگر وہ پرندہ اڑے تو نہیں چل سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ جہنم، جہنم آ جائے گی۔ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، یہ بڑی ہے بات، اس دن انسان کو سمجھ میں آ جائے گا، نصیحت حاصل کر لے گا، وانیٰ لہ الذکریٰ، ابھی کیا فائدہ۔ اب وہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں نے جو ہے اس دنیا کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا اعمال۔ ایسے آپ دیکھیں گے جب وہ اعمال نامے میں بات آئی تھی کہ جس کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں ملے گا فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا، اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا۔ اور ایک آیت میں ہے وہ کہے گا لوگوں سے، ارے دیکھو میرا اتنا خوش ہو جائے، خوشی کا وہ عالم ہوگا کہ کہتے ہاں اقرؤ کتابیہ، پڑھو پڑھو پڑھو، دیکھو ہاں اقرؤ کتابیہ، دیکھو میرا عمل نامہ ملا، یعنی مجھے جنت کی بشارت ملی۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا، یہاں ظن یقین کے معنی میں ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی، یقین تھا مجھے۔ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ، نا اس آیت میں۔ اب جس کے بائیں ہاتھ میں
میں ملے گا تو کیا کہے گا؟ فسوف یدعو ثبورا ویصلی سعیرا. دیکھیے وہ کہے گا بربادی کی دعا کرے گا, جہنم میں داخل ہوگا, آگ میں. اللہ نے اس کی صفت بیان کی ہے, انہ کان فی اہلہ مسرورا. یہ دنیا کی زندگی میں فیملی میں بہت خوش تھا, وہ بڑی خوش و خرم زندگی گزار رہا تھا, خوب اس کے پاس اللہ نے عطا کیا تھا اس کو. انہ ظن ان لن یحور, کیا سمجھتا تھا کہ واپس نہیں آنا ہے اللہ کے پاس. یہ دیکھیے یہ صفات ہے, ہمیں اس لیے اس کو بتا دیا آپ کو کہ انسان اپنی فیملی میں خوش ہے, خوش ہو کے کیا ہوتا ہے, اللہ کو بھول جاتا ہے. ایسا جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں تو ایسا غافل ہو جاتا ہے گویا کہ سب کچھ اس کے پاس, بس پوری دنیا اس کی وہی ہے. وہاں ایمان والا کیا کہہ رہا, انی ظننت انی ملاق رزق, یقین تھا کہ اللہ سے ملنا ہے, اسی کے مطابق اس نے اعمال کیا. بہرحال وہ بات چلی تھی وہ جنت کے دروازے پہ, سارے لوگ جنت کے دروازے پہ ہوں گے, اللہ ہم سب کو انہیں میں سے بنائے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے, آپ تشریف لائیں گے, اور فرمایا اللہ کے رسول نے انا اول من یقرع باب الجنہ, میں پہلا شخص ہوں گا جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا, نوک کر. ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ میں پہلا شخص ہوں گا جو کہوں گا دروازہ کھولو, تو خازن کہے گا من انت, کون ہو تم؟ میں بولوں گا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہے گا ہاں امرت بک, ہاں آپ کے بارے میں حکم دیا گیا, اور میں نے اس سے پہلے دروازہ کسی کے لیے نہیں کھولا. اب وہ دروازہ کھلے گا الحمدللہ. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ, جنت متقیوں سے ایک دم قریب ہے. دروازہ کھلے گا اور سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے, اور آپ کے بعد اس امت, اللہ کے رسول کی امت کے, امت محمدیہ کے جو بھی اس وقت افراد ہوں گے جنت میں پہلے, ایک تو وہ ہے جو جہنم میں گئے بعد میں آئیں گے, یہ سارے کے سارے داخل ہوں گے. اللہ نے فرمایا کہ نحن الاولون والآخرون یوم القیامہ, اس طرح سے کہ ہم لوگ آئیں تو دنیا میں سب سے آخر میں, سب سے آخری امت ہے, لیکن قیامت کی سب سے پہلی امت ہو, اور ہم سب سے پہلے جنت میں جانے والے. تو یہ امت سب سے پہلے جنت میں جائے, پھر اس کے بعد دوسری امتوں کی باری ہوگی. یہ ایک پورا جو میں نے آپ کے سامنے بیان, بہت ساری چیزیں ہیں, باتیں ہیں, لیکن یہ ہے کہ فائنلی ایمان والے سارے کے سارے جنت میں جائیں گے, اور کفار و مشرک جہنم میں ہوں گے. پھر اس کے بعد ایک اور موقع ہے, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اب ایک دوسری سفارش. اللہ کے رسول نے پہلی سفارش کی سب کے لیے جو عام تھی, کفار و مشرکین سب کے لیے, اب خاص سفارش بھی ہوگی. جب پل صراط سے گزریں گے تب بھی اس وقت اللہ کے رسول نے اللہم سلم دعائیں کرتے رہیں گے, سفارش کرتے رہیں گے. پھر بعد میں اللہ کے رسول کی سفارش سے اللہ کے رسول فرمائیں گے کہ تم کو جو ہے جس کو نکالنا ہو جہنم سے, ایک بڑی تعداد جہنم سے نکالی جائے گی. پھر جو شہداء ہوں گے ان کو سفارش کا موقع دیا جائے گا, تو آپ کو بھی جن کو نکالنا ہو نکال دیں, ان کی سفارش سے کچھ لوگ آئیں گے. پھر جو صالحین ہوں گے, ایمان والے نیک, ان کو بھی سفارش کا موقع دیا جائے. پھر وہ اپنی سفارش سے کچھ لوگوں کو نکالیں گے. یہ سفارش کا دوسرا موضوع ہے, کبھی کسی اور ویڈیو میں آپ کریے گا اس کو. ہاں پھر ان کو جو ہے باقاعدہ نکالا جائے گا. ہاں مطلب ہر نیک اور صالح آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ, بلکہ ایک روایت میں ہے نا کہ وہ بعض جنتی وہ جب بیٹھے ہوں گے جنت میں انجوائے کر رہے ہوں گے, تو آپس میں بات کریں کہ فلاں صاحب نہیں ہے بھائی, وہ تو بڑے اچھے آدمی تھے, نیک تھے, نظر نہیں آ رہے ہیں. تو اللہ سے کہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ آئے گا کہ بھائی وہ جہنم میں ہے. بھائی ظاہری نیکی ایک الگ ہوتی ہے, باقی اللہ ہم سب کو نیک بنائے, ظاہری بھی اور باطنی دونوں اعتبار سے. تو وہ لوگ کہیں گے اللہ اس کے بغیر جنت کا کوئی مزہ مطلب ادھورا ہے, ہوتا ہے نا کہ بھائی کچھ خاص فرینڈس ہوتے ہیں آپ کے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش سے ان کو جنت سے نکال دیں. ماشاء اللہ ہمارے استاد مولانا مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو دارالعلوم دیوبند میں ہم نے ان سے ترمذی پڑھی ہے, میں نے بعد میں بخاری پڑھایا, میں ترمذی پڑھی, اس پرانی بات ہے. تو حضرت نے جب یہ سفارش کی حدیث آئی تھی تو مجھے یاد ہے حضرت نے فرمایا کہ نیک کام کرو اور جنت میں جانا, اور مطلب مجھے بھی یاد رکھنا وہاں سفارش میں. تو ایک وہ سفارش ہوگی کہ ہر شخص کو جو صالح ہوں گے ان کو بھی سفارش کا موقع دیا جائے گا. اسی میں ایک اور ہم لوگوں کے لیے عبرت کی بات ہے, ایک سبق ہے کہ ہم اپنے جو ہمارا سرکل ہو فرینڈس کا یا دوست قریبی دوستوں کا, وہ نیک لوگوں کا ہونا چاہیے, تاکہ کم سے کم ان کی دوستی کا فائدہ کل قیامت کے دن اللہ کیا ہو. اب یہ ہوگا کہ جب سارے ایمان والے جہنم سے فائنلی اللہ تبارک و تعالیٰ, اب اللہ نکالیں گے کچھ لوگوں کو جہنم سے, اللہ نکالیں گے.
اللہ ہی بہتر جانے کتنی بڑی تعداد ہوگی. سارے ایمان والے نکل گئے. تو بہرحال جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بڑی جماعت کو نکالیں گے, اب کوئی نہیں باقی. اب جہنم میں صرف کفار و مشرکین ہی ہیں, اب کوئی نہیں رہے. لیکن اب چونکہ جہنم سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے تو ان کے دل میں آئے گا جو بچے ہیں کفار و مشرکین منافقین, شاید ہم لوگ کو بھی نکالا جائے کبھی نہ کبھی. جنت والوں کو ایک دل میں ڈر پیدا ہو جائے گا کہ ایسا نہ ہو کہ جنت ختم ہو جائے, دوبارہ کچھ معاملہ نہ ہو جائے. یہ باتیں ہوں گی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کریں گے اور ملک الموت جو ہوں گے ان کو لے کے آیا جائے گا دوبارہ. پھر ایک کپشے کی صورت میں وہ آئیں گے اور پھر اس کو جو ہے جنتیوں اور جہنمیوں کے سامنے اس کو قتل کر دیا جائے گا. گویا کہ موت کو بھی موت آ گئی. پھر اللہ فرماتے ہیں اکمائیں کہ جاؤ اب جنت اللہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں, اب کبھی موت نہیں آئے گی. اور جہنم والے سے کہیں گے جاؤ تم ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہو, موت نہیں آئے گی. واقعہ ایسا ہوگا کہ جنت والوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوگا, سب سے زیادہ خوشی کا, اور جہنم والوں کے لیے اس سے زیادہ صدمے کا دن کوئی نہیں ہوگا کہ اب ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں رہنا. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ باتیں, بہت ساری باتیں بہرحال ہم نے شارٹ میں آپ کے سامنے بیان کیا. ماشاء اللہ. ناظرین, جیسا کہ مولانا صاحب نے پوری ڈیٹیل میں اور پوری مطلب ہر چیز کو ایکسپلین کرتے ہوئے بتایا کہ قیامت کس طرح قائم ہوگی, پھر کس طرح سب کو اٹھایا جائے گا, اور حساب و کتاب پلسرات کی تمام ڈیٹیلز مولانا صاحب نے بتائیں. اور ہمیں جو ہے اپنے اعمال پر جو ہے نظر کرنی چاہیے کہ ہم کس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں, اور ہمیں اچھے اعمال اور نیک اعمال کی طرف جانا چاہیے, اور درود پڑھنا چاہیے حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے اوپر. اللہ ہمیں جو ہے نیک لوگوں میں شامل فرمائے. آمین. مولانا, آخری سوال میرا بس آپ سے یہ رہے گا, یہ بات ہم نے ایک حدیث میں سنی تھی کہ اللہ رب العزت کی رحمت کے 100 حصے ہیں. جی. ایک اللہ رب العزت نے دنیا میں تقسیم کر دی. جی. اور 99 اللہ اس دن ظاہر فرمائیں گے. تو یہ حدیث مجھے سمجھ بھی نہیں آتی, اس کے بارے میں. یہ حدیث ہے اور بہت واضح اور صحیح حدیث ہے, اوتھینٹک ہے. جی. اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 100 رحمتوں میں سے ایک کو اپنے بندوں پر تقسیم کیا, اور وہ جو تقسیم کیا کس کے درمیان, انسانوں کے درمیان, جانوروں کے درمیان, ایسے ہی چڑیوں جو پرندے تھے ان کے درمیان. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہی جو اللہ کی ایک رحمت کا نتیجہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے پر کے تعلق سے قائم ہوتے ہیں. ایک جانور ہے نا, ایک جانور جو وحشی جانور ہے یعنی بہت خوفناک, وہ بھی اپنے بچوں کو پر رحم اور کرم کی نظر سے اس کو دیکھتا ہے, اس کو سنبھالتا ہے. وہ اسی رحمت کی وجہ سے ہے جو اللہ نے ایک حصہ اس کا دنیا میں تقسیم کیا. یہ بہا یتراحمون بہا یتعاطفون, اس طرح کے الفاظ ہیں وہ حدیث میں. اس رحمت کے ذریعے آج دنیا میں ہم جو بھی محبت دیکھ رہے ہیں, ایک دوسرے کے تعلق سے محبت ہے, الفت ہے, ایسے ہی کائنڈنس ہے, نرمی ہے, اور ہم فوراً جو ہے ایک ایموشنل ہو جاتے ہیں, یہ اسی رحمت کا نتیجہ ہے. اور اللہ نے 99 رحمت اس دن کے لیے بچا رکھی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں نیک اعمال کریں تاکہ اللہ کی رحمت کا حصہ ہمیں ملے. اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی رحمت میں ہم داخل ہو جائیں. چونکہ دیکھیے اب جو ساری باتیں آئی ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مطلب کتنا رحم کریں گے امت, اتنا رحم کریں گے کہ آپ کے گناہوں کو کاؤنٹ کروا رہے ہیں, آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ کیا, اور پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا. اس سے بڑی رحمت کیا ہوگی, آپ خود بتائیں. جی. تو یہ وہ رحمت ہے. تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اتنے رحیم ہے, لیکن ہمارا کام کیا ہے کہ ہم نیکی کر کے, بہت زیادہ نیک اعمال کر کے اللہ کی رحمت کے جو قیامت کے دن ہے نا, کم سے کم اس لائق ہو جائیں کہ ہم اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائیں, تاکہ ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں داخلہ ہمارے سے. اس کا یہ مطلب ہے. تو کلیئر کٹ حدیث ہے, اور اس کو سمجھنے کی ایک بات ہے کہ آپ کس طرح اس کو سمجھتے ہیں. تو یہ ہے اس کا مفہوم. تو ناظرین, یہ آج کی ویڈیو تھی, اور اس ویڈیو سے ایک بہت ہی جو سبق ہمیں ملا, ایک بہت ہی ضروری سبق ملا, وہ یہ کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں تاکہ ہم اللہ کی رحمت کے اس دن کے مستحق ہو جائیں. ایک بات آپ ناظرین یہ یاد رکھ لیں کہ کوئی بھی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ کی رحمت ہوگی تو ہم جنت میں جائیں گے. ہمارے عمل اس قابل نہیں کہ ہمیں جنت میں لے کے جا سکیں. تو انشاءاللہ اسی بات کے ساتھ ہم آپ سے الوداع لیتے ہیں. انشاءاللہ آگے بھی ویڈیوز آتی رہیں گی, اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قال رب اشرح لي صدري
ويسر لي أمري واحلل